معزز سامعین، آج سب جانتے ہیں کہ آج ہم کیوں جمع ہیں۔ آج ہم DWF کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہیں۔ یہ سیمینار ایک پیغام کی آگاہی کا سلسلہ ہے۔ معزز سامعین و کرام، میں اس بات پہ چند منٹ کے لیے گفتگو کروں گا کہ جس مشن کے لیے یہ گامزن ہے وہ کتنا اہم مشن ہے۔ دوستان گرامی، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس دائی کے فالوورز ہیں، ہم اس مذہب کے فالوورز ہیں جس نے ہمیشہ خیر کا پیغام دیا، جس نے ہمیشہ بھلائی کا پیغام دیا، ایک ایسا دین جس نے نہ صرف زندوں کے حقوق متعین کیے بلکہ مردوں کے بھی حقوق متعین کیے۔ یہاں پر بہت سے دین کا علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ سب اس بات سے آگاہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مردے کے لیے یہ حق قرار دے دیا کہ جب کسی مومن بھائی فوت ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جو یہ تلقین کرتا ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو جو اس مردے کو غسل دے گا، رب کائنات اس شخص کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوستان گرامی، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین ہے جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو مردے کو کفن پہنائے گا، خالق کائنات اس کے نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ روز محشر اس کو جنتی لباس بھی پہنائے گا۔ اب سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ مذہب، پلیز مجھے بات کرنے دے، وہ مذہب جو مردوں کے اتنے حقوق کا علمبردار ہے وہ زندوں کا کیا درس دیتا ہوگا۔ آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ ہمارے دوست نے پیش کی کہ آخری جو حدیث مبارکہ اس نے فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اب پڑوسی کی جب ہم تعریف پڑھتے ہیں تو بہت سی اقسام ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو تمہارے اڑوس پڑوس میں 40 گھروں تک آتے ہیں وہ آپ کے پڑوس میں شامل ہیں۔ یہ معاشرتی ہم آہنگی کا ایک فلاح کا درس ہے کہ جو گرد و نواح میں تمہارے لوگ رہتے ہیں ان کا تم نے کتنا خیال رکھنا ہے۔ ارے جو مذہب یہ درس دے رہا ہے کہ تم نے خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہا، تو اندازہ کریں کہ زندگی میں اور بہت سی کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ فقط کھانا کھانا تو نہیں ہوتا، فقط پیٹ پالنا نہیں ہوتا، زندگی کو چلانے کے لیے انسان کو تعلیم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، صحت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اپنا گھر چلانے کے لیے بہت سے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، روزگار بھی ضرورت ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی، میں اگر فلاح کا پیغام دین اسلام پہ نظر ڈالتا ہوں تو ہماری عبادتوں کے اندر بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کے بعد جو ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا وہ نماز تھا، اور نماز کی جو باجماعت پابندی تھی وہ اس کا دراصل کیا تھا کہ باجماعت جب تم جماعت کے لیے محلے میں جمع ہوگے تو تمہیں ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ملے گی، تم ایک دوسرے کا حال جان سکو گے۔ جب حال جان ہی سکو گے تو ایک دوسرے کو حال کو بہتر کرنے کی کوشش کرو گے۔ پھر میں روزے پہ آتا ہوں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں یہاں پر، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ دوستان گرامی، اس عبادت کے لیے بھی خالق کائنات نے یہ شرط لگا دی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار روزے رکھتا ہے اور وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا، اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت جس کے بارے میں خالق کائنات یہ فرمائے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، وہ عبادت صدقہ فطر سے مشروط کر دی۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر وہ مالی صدقہ ہے جو خوشی کے موقع پر ہم دوسروں کے گھروں میں خوشی لانے کے لیے دیتے ہیں۔
फकत सदका फितर नहीं, ईद उल फितर पे नहीं, ईद उल फितर पे तो ये कह दिया कि अपना सदका फितर अता करो, ताकि अगर तुम्हारे घर खुशबूदार खाने बने तो तुम्हारे पड़ोसियों के घर भी खाने बने। वो गरीब गुरबा जो इस मौके पर खुर्दनोश नहीं खरीद सकते, उनके घर में भी खाना बने। और फकत खाना नहीं, हो आप उनकी माली मदद कर देंगे। जहां आप अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आए, जहां आप अपने बच्चों के लिए शूज ले आए, वहां पर आपके मुआशरे में गरीब गुरबा भी ईद की खुशियों में आपकी शाना बशाना शामिल होंगे। मैंने बात की कि हम किस दीन के फॉलोवर्स हैं, उसकी खुशनुमाई देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए। ये पहला त्योहार था, फिर जब दूसरा त्योहार आया तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब कर दी, सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी वाजिब कर दी। और उसमें भी उस दाई अल खैर ने अपने गरीबों को नहीं छोड़ा। क्या फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करो तो अपने कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करो, एक अपने लिए रखो, एक अपने अजीजों अकारिब में बांटो, और एक अपने मुआशरे के उन लोगों में बांट दो जो कुर्बानी नहीं कर सकते। कितना प्यारा दीन है। अब मैं अपनी बात के इख्तिताम की तरफ लूंगा, क्योंकि बहुत से मेहमान ग्रामी बैठे हैं जिन्होंने खिताब करना है। डॉक्टर हनीफ जैसे लोगों के सामने मेरे बोलने की औकात नहीं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से हुक्म था। मजीद सामीन, अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि भाई अब्दुर्रऊफ मुझे कह रहे थे कि सर मोटिवेशन के हवाले से, मोटिवेशन तुम्हें कोई नहीं दे सकता जब तक तुम्हारे अंदर कोई खुद मोटिवेशन पैदा ना हो। पहले तो उस दाई के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए जो ये काम करने जा रहा है। दोस्ताने ग्रामी, अगर इसी मुआशरे के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी जैसा शख्स 2,500 से ज्यादा लोगों को गुस्ल दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते? अगर वो रोड पे पड़ी लाशें उठा सकता है तो हम क्यों नहीं उठा सकते? क्या अब्दुल सत्तार ईदी के पास पहले दिन से इतनी बड़ी एम्बुलेंस की सर्विस थी? शायद एक एम्बुलेंस भी नहीं थी। और वजह भी यही बनी थी कि उसने कहीं ऐसी लाश देखी जिसको कोई उठाने वाला नहीं था। तो दोस्ताने ग्रामी, फकत अब्दुल सत्तार ईदी एक नहीं, बहुत सी और भी एनजीओज हैं, बहुत सी और भी वेलफेयर हैं। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा था कि उसने जो 2,500 लोगों को गुस्ल दिया, कफन दिया, वो उसके कोई खूनी रिश्तेदार नहीं थे। उनमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको वो जानता भी नहीं था, लेकिन उसने इस मुआशरे के अंदर लोगों को एक फलाह का कंसेप्ट दिया कि अरे अगर अब्दुल सत्तार ईदी कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। मोटिवेशन की बात करूं तो अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो उस जज्बे को परवान चढ़िए। कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो उसकी अमली शक्ल दीजिए। और आप खुशकिस्मत है, मैंने शुरू में पढ़ा, आप हर नमाज के अंदर ये दुआ पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मौला हमें सीधी राह दिखा। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मुझसे ये दुआ मांगा करो। मौला वो राह है क्या जो तू हमें चाहता है कि मुझसे मांगो। आगे वजाहत भी फरमा दी, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। दोस्ताने ग्रामी, हाज़िरीने ग्रामी, राहें दो हैं, एक रहमान की है, एक शैतान की है। लोग कहते हैं कि नजरिया दो कौमी नजरिया हिंदुस्तान की तख्लीक था। ना, अरे 2 कौमी नजरिया तो उस दिन वजूद आया था जिस दिन शैतान ने हसद में आकर इंसान के ताजीमी सजदे से इनकार किया था। और वहीं से ये 2 ग्रोह पैदा हुए। इस दुनिया के अंदर एक ग्रोह ने हमेशा फसाद बर्पा किया, एक ग्रोह ने हमेशा दहशतगर्दी को फिरोग दिया, एक ग्रोह ने हमेशा खूनरेजी को फिरोग दिया। लेकिन एक ग्रोह वो भी था जिनके बारे में फरमाया कि दिन सिरा, ऐ मौला मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। अरे सोचते होंगे तुम, पूछोगे तुम कि वो कौन है? वो वही हैं जिनको अल्लाह ने अच्छे काम के लिए इंतखाब कर लिया, जिनको अल्लाह ने अच्छे काम के लिए चुन लिया। अब चाहे वो किसी मस्जिद में बैठकर लोगों के दरसे कुरान दे रहा है, हजूर अलैहिस्सलाम के इस अमल पे पैरा हो रहा है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को कुरान सिखाए।
چاہے اس حدیث پاک پہ عمل کر رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، تو آپ کے سامنے DWF کی صورت میں بھی ایک ایسا انتخاب ہوا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سر اجمل خان اور ان کی جملہ ٹیم کو کہ آپ نے دلیلی والا جیسا پسماندہ علاقے کے اندر ایک ویلفیئر کی بنیاد رکھی۔ آپ کے منشور بتا رہے تھے کہ آپ بہت سی شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرا تعارف انصار ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے کرایا گیا، تو اگر میں اس کی بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی، اور پہلے دن سے ہماری ان کے ساتھ مشاورت چلتی رہتی ہے۔ تو انصار ویلفیئر سوسائٹی کی جب ہم نے بنیاد رکھی تو ہمارے پاس بھی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ میرے شاگرد ہے، میرے عزیز ہے ذکاء اللہ خان اور ان کے دوست، ان کے بھائی ذیشان خان نے اس کی بنیاد رکھی، اور پیچھے سارے نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو پہلے دن سے انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ان دکھی غریبوں کا علاج کرائیں گے جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے۔ یہ ہماری ایک حکمت عملی تھی، ہر ویلفیئر کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک شعبے کا انتخاب کیا تاکہ اگر کام کریں تو اچھے انداز سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ۔ الحمدللہ آج 150 سے زیادہ لوگوں کا علاج کسی کا ہو چکا ہے، اللہ پاک کے کرم سے ان کو صحت یاب ملی، مکمل ہو چکے ہیں، اور تقریباً 76-75 لوگوں کا علاج جاری ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں کر رہا، ہم آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں گنڈی پر، ہم بھی آپ کی طرح جیسے آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ کے روزگار ہیں ہمارے وہی روزگار ہیں، کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر حنیف صاحب ہمارے چشمدید گواہ ہیں، ہم پہ ہمیشہ شفقت فرمائی، ہمارے ہر سیمینار میں حصہ رہے، سر حامد صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ 50 لاکھ روپیہ لوگوں نے ڈونیٹ کیا۔ سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ویلفیئر کو فنڈ دیا۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے اس پسماندہ علاقے کے اندر، اور اس میں سے 12 لاکھ ہمارے پاس اس کا بیلنس ہے، باقی لوگوں کے اوپر لگ چکا ہے، یعنی لوگوں کی امانت لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ دوسرا نام میں نے لیا اساس انسانیت فاؤنڈیشن، جنید فاروق خان، حال ہی میں انہوں نے شروع کیا ہے۔ اب انہوں نے بھی ایک مقصد شروع کیا ہے کہ علاج تو ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم راشن میں بھی لوگوں کی مدد کریں۔ تو ان کو بھی میں اپنے عزیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا فخر ہے۔ تو آپ سے اپیل یہی ہے کہ آپ DWF کا حصہ بنیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہمارے ناصر بھائی بھی بیٹھے ہیں وسیو ویلفیئر، وہ بھی ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ تو جو بھی کام کر رہا ہے ہر بھلائی والے کا حصہ بن جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، ان تمام ویلفیئر بانیز اور ورکرز کے نام یہ شعر۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، والسلام، یار زندہ صحبت باقی۔